بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ وہ شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ امام علی علیہ السلام کے سنہری الفاظ، جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کیا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ موٹاپے کے لیے نہایت ہی آزمودہ نسخہ۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے پانی سے پیاس۔ میتھری کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی، سبز چائے، چھلکا اسبغول ہم وزن باریک کر کے آدھی بیج دوائی دن میں 4 بار پانی کے ہمراہ چند ماہ استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے یہ نسخہ کمال کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے بھی یہ نسخہ بہترین ٹانک ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے، اور دائمی نزلہ زکام کے لیے تو یہ نسخہ بہت ہی لاجواب ہے۔ 21 دن میں موٹاپا غائب۔ اناب 5 دانے لونگ، 5 عدد دارے چینی، 2 بڑے ٹکڑے اور 1 لیمو بڑے سائز کا لیں۔ 2 کپ پانی لیں اور اس میں لیمو کے علاوہ تمام چیزیں ڈالیں اور پکائیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو چھان لیں، ان کے بیج کھا لیں اور باقی چیزیں پھینک دیں۔ پھر اس پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ اگر چاہیں تو تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ 21 دن بلا ناغہ استعمال کیا کریں، اور ان 21 دنوں میں چاول نہیں کھانے۔ کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر مکس کر لیں اور روزانہ صبح و نہار منہ 20 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا موٹاپا کم ہوگا، بلکہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ٹوٹکا ہے۔ سیاہ کیلوں کا خاتمہ۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیمو کے رسدار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ سر کی خشکی، کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے۔ اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 10 منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر کو دھو لیں۔ سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بالوں کی چمک، روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیمو کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ امرود میں موجود وٹامن اے جسم سے گندے مادے نکالتا ہے اور کیروٹین مہیا کرتا ہے، جو پھیپھڑوں اور داڑھ کے کینسر سے بچاتی ہے۔ دن کے 10 بجے 2 امرود، دوپہر 4 بجے 2 امرود، 5 ہفتوں تک ایسے کھائیں۔ پودینہ، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ ہی دن میں چھائیاں چلی جاتی ہیں۔ ادرک کے فوائد۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو تو پیٹ میں ریہ بھرا ہوا ہو، قبض رہتا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ کریں، اوپر سے نمک چھڑک کر 1-2 ماشا کھائیں۔ دارے چینی۔ دارے چینی بلڈ پریشر کم رکھنے کے علاوہ معدے میں بیکٹیریا کی افزائش کو روکتی ہے۔ ہلدی کے فوائد۔ ہلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اندرونی زخم کے لیے فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس۔
گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ گنے کے رس میں وٹامن اے، بی اور سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گنے کا رس یرغان میں بہت ہی مفید ہے۔ جسمانی اور جنسی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ جسمانی اور جنسی طاقت کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو ان کے لیے نہار منہ املا کا مربع بہترین علاج ہے۔ ہلدی اور چہرے کے دانے، ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنائیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں، چند ہی دن بعد دانے کیل محاسوں سے نجات پائیں گے۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد ہمیشہ جوان اور شاداب دکھائی دے۔ دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کے چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ۔ چاولوں کو ابالیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ انڈے کا پانی تیار کرنا، 2 تازہ انڈوں کی سفیدی کو آدھا سیر صاف پانی میں ملائیں اور ذائقے کے لیے قدرے نمک اور چینی ملائیں۔ جن مریضوں کو کوئی غذا ہضم نہ ہو رہی ہو تو یہ پانی دیا جاتا ہے۔ امرود میٹھے کرنے کے لیے درخت کے پاس ایک گڑھا کھودیں، گڑ لے کر گڑھے میں ڈال دیں اور اسے بند کر دیں۔ اس وقت گڑ ڈالیں جب پھول نہ آئے ہوں، امرود میٹھے نکل آئیں گے۔ آلو کی مٹھاس ختم کرنا، پنجاب میں موسم گرما میں آلو اکثر میٹھے ملتے ہیں اور سالن بھی بد ذائقہ بنتا ہے۔ اس کے لیے آلو کاٹ کر ان میں خوب نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ دیں۔ پونا گھنٹہ بعد سالن کھائیں، آلو مزیدار ہو جائیں گے۔ آٹے کو خمیر سے بچانا، گوندے ہوئے آٹے پر ہر طرف گھی کی بہت ہلکی سی تہ چڑھا دیں تو آٹے کا خمیر نہ اٹھے گا، کیونکہ خمیر پیدا کرنے والے جراثیم، بیکٹیریا یا چکنائی کی تہ کی وجہ سے آٹے کے مسامات میں داخل نہ ہو سکیں گے اور آٹے کا خمیر نہ اٹھ سکے گا۔ آٹے میں خمیر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے لسی سے گوندا جائے جس سے بےحد نرم روٹی پکے۔ عام لیکن بہت ہی کارآمد گھریلو ٹوٹکے، شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس کے چھوٹے ٹکڑے اکثر فرش پر رہ جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے گوندا ہوا آٹا استعمال کریں۔ سرکے کے 6 قطرے سلاد میں ڈالنے سے سلاد کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا کاٹنے کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پیاز کا ٹکڑا لے کر متاثرہ جگہ پہ رگڑیں، اس سے آرام محسوس ہوگا۔ گاجر اور مولی اگر مرجھانے لگے تو انہیں پانی میں ڈبو کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں، یہ آپ کو ایسے ملیں گے جیسے تازہ ہوں۔ بادام کی چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھ دیں۔ ڈبے کی تہ میں بٹر پیپر رکھ کر بسکٹوں کو رکھیں تو وہ زیادہ دیر تک تازہ رہیں گے۔ سیب کی سطح پر اگر لیموں کے قطرے لگا دیے جائیں تو وہ ایک طویل مدت تک تازہ رہتا ہے اور براؤن بھی نہیں ہوتا۔ لال بیگوں سے جان چھڑانے کے لیے تمام کناروں اور کچن میں بورک پاؤڈر ڈالیں۔ آلو پکاتے ہوئے بعض دفعہ بالکل گھل جاتے ہیں، اس کے لیے آلو پکانے سے پہلے اس کے ٹکڑے کاٹ کر نمک لگا کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیا کریں، پھر ان کو دھو کر ہانڈی میں ڈال لیں۔ ہلکے دور کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچہ زیتون کا تیل، 1 ابلا ہوا چقندر، 1 ابلا ہوا کدو کش کیا ہوا آلو، کٹی ہوئی برف اور 1 چائے کا چمچہ شہد ملا لیں، اسے سیاہ حلقوں پہ لگائیں اور 15 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اگر آپ کی عادت کولڈ ڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں
کہ آپ ہڈیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تیز میٹھے جھاگدار کولا مشروبات پینے سے ہڈیاں بھربھری اور بسیدہ ہونے لگتی ہیں۔ فٹنس اور کھجور کی روٹی۔ طاقت، فٹنس، صحت مند جسم اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین ٹانک ہے۔ کھجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت قوت پیدا کرتی ہے۔ رنگ برنگے کیپسول، طاقت کی گولیاں، انجیکشن اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنانے کا طریقہ: پکی ہوئی نرم 10 کھجوریں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے اس پانی میں حل ہو جائیں۔ گٹھلیاں نکال دیں، پھر اس پانی میں ایک چٹکی اجوائن ڈال دیں۔ اب اس پانی سے آٹا گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکا کر کھائیں۔ نوٹ: کھجور کا پانی روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے بہت ہی خاص ٹوٹکے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر زیادہ استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جوڑوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار بہت مفید ہے۔ یاد رکھو، جو ضرورت سے زیادہ سوتا ہے اداسی کا باعث بنتی ہے۔ کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی تقریباً 30 منٹ پہلے پی لو، آپ کا ہاضمہ بہترین ہوگا۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھا لیا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے وہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے۔ بادام کا تیل چہرے پہ لگا لینے سے چہرہ تازہ اور خوبصورت رہتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگیں تو گھر میں ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے: یا اللہ، یا عظیم، یا ودود۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کریں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ سورج طلوع سے پہلے 1 چٹکی چاول کھا لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے۔ دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتی ہے۔ ٹماٹر جسم کی خشکی کو دور بھگاتا ہے اور خون صاف کرنے میں مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ چست اور بہترین رہے تو نیند ضرور پوری کرو۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لو۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین انسان ہیں۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ بے حد فائدہ مند ٹوٹکے: کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کریں۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ پیشاب پیلا آنے لگے تو لہسن کھاؤ۔ امرود کے پتے کھا لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ بدن پر دانے بن گئے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لو، اس سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ سونف کھانے سے یادداشت بہترین ہوتی ہے اور افسردگی ختم ہوتی ہے۔
داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ کیلے کے چھلکے کو سر پہ مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مچھروں کے گردے بھی ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی پیشاب بھی کرتے رہتے ہیں۔ روزانہ پاؤں کے تلوں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سوئیں، آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ کدو کھاؤ، چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ پیاز کاٹتے وقت جامن کھا لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ زنگ شدہ چیزوں پر لیمو رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے جسم سے بدبو نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ پسینہ بھی کم آئے گا۔ معدے میں تیزابیت، جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ چہرے کی چھائیاں اور جھریاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین حل ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں اور 10 منٹ کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لیں۔